سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے. ابھی تو محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے یہ بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تھینک یو سلیم بھائی. ایکچولی ہم تو بہت عرصے سے یہ والی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری کہنے پہ کبھی آج تک کوئی ٹاک شو نہیں ہوا، کوئی ہیڈ لائن نہیں لگی، اور کوئی جو ہے وہ کسی نے اس کو لفٹ نہیں کرایا. لیکن ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو تائید کر رہے ہیں. جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں، ہم اس کی بیسکلی تائید کر رہے ہیں. اور گفتگو تو ہم نے نہیں شروع کی ڈیفینیٹلی، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب 26ویں 27ویں ترمیم جب ہوئی تھی، تو ہمارا آرٹیکل 148 کی ترمیم لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کے حوالے سے ایک تشریح کا ایک پورا ترمیمی پیکج جو ہے وہ جمع تھا پارلیمنٹ میں، اور اس ترمیم کو پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کر لیا، کیبنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایکسیپٹ کر لیا. پیپلز پارٹی نے اس کو 26ویں ترمیم میں بھی اس کو ویٹو کیا، اور 27ویں ترمیم میں بھی اس کو بلڈوز کر دیا وداؤٹ اینی لاجک، وداؤٹ اینی ریزن. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آج آپ ہمیں اپنے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مجھے سیوریج، پانی، روڈ انفراسٹرکچر، اور مجھے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے، آپ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں جب بھی نئے صوبوں کی بات ہوگی، نئے ڈسٹرکٹ، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی، یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہوگی، ہم اس تحریک کا ہراول دستہ بنیں گے. یہ میں نے کوئی 2025 نومبر میں یہ والی بات کی، اور ٹھیک. آج وہ وقت آ گیا. آپ نے پوچھا ریزن، 70 سالوں میں ایسی کوئی ریزن نہیں دی مجھے صوبائی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے، کہ ابھی 18 سالوں سے ان کی حکومت ہے، کہ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کی تائید میں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا ہم سے بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کوئی ایسی ریزن نہیں ہے. ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے، پہلے ہمارے اوپر کوٹا، پورے پاکستان میں کہیں کوٹا نہیں، ہم پر کوٹا ہے. اب آج کی یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں کوٹا بھی، ہمارا جو جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی کھا جاتی ہے. پھر ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے، ہمارے بچے گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچل کر مارا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایک روڈ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، ایک پیون کی بھی نوکری ہمیں نہیں دیتے. 18 سالوں میں ہم کوئی نوکری نہیں ہے. جو بچوں کی تعلیم تباہ برباد ہو گئی، پیلے اسکول تباہ برباد ہو گئے. کوئی ایک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ نہیں کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. تو ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں ہماری نظر میں. اور پھر نظام ایسا ہے کہ آج کراچی 38% ہے پوری سندھ کی آبادی کا، اور حیدرآباد ہے 5%. ہم یہ ملا کر 43% ہوتے ہیں. اس نظام میں پورا حیدرآباد اور پورا کراچی ایک بھی ووٹ نہ دے اس صوبائی حکومت کو، ہم اپنا وزیر اعلیٰ نہیں چینج کر سکتے. تو اگلے 100 سالوں تک ہم اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے. تو وزیر اعلیٰ اس کو حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کو جو ہے ووٹوں سے آؤٹ کرنے کی. تو اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم اسے ہٹا نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے ہم اسے ہٹا نہیں سکتے. پاور ساری اس کے پاس ہے، پاور بھی وہ کہ جو کہ نیسیسٹیز آف لائف ہیں، پانی، سیوریج، روڈ انفراسٹرکچر، جاب، پولیسنگ. تو ہم کہاں جائیں آخر؟ تو ہمیں تو کوئی بھی امید کی کرن نظر آئے گی، ہم اس کے پیچھے جائیں گے. نہیں تو لوکل گورنمنٹ اگر طاقتور بھی ہو جائے تو وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ تو انہوں نے جیتا ہے. وہ اس وقت جیتا ہے نا سلیم بھائی کہ جب ہم نے بوائیکاٹ کیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس دن ایم کیو ایم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں حصہ لے گی، تو وہ وہ نہیں جیتیں گے کراچی حیدرآباد. وہ نہیں جیت سکتے کراچی حیدرآباد. اور جتنے ووٹوں سے جیتا ہے تو اتنے تو ہمارے کونسلر ووٹ لیتے ہیں، جتنے وہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں. وہ تو ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا نا، اس لیے وہ جیتے. لیکن ایک با اختیار مقامی حکومتوں کے بعد کیا یہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی اور نئے صوبوں کی بات غیر ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیں کیوں نہیں، میں سمجھ کہتا ہوں. دیکھیں پاکستان 1951 کی جو مردم شماری ہے، 3.70 کروڑ ہیں پاکستان کے لوگ، اور 4 صوبے ہیں. آج جو ہے وہ 2023 کی مردم شماری ہے 24.5 کروڑ ہیں. لیکن آج میں چونکہ ہیلتھ کی ذمہ داری میرے پاس ہے، تو میرے پاس ویکلی ڈیٹا آتا ہے. آج ہم سب 26.5 کروڑ ہیں. ہم 26.5 کروڑ ہیں آج. اور ہم 2030 میں جو ہے وہ دنیا کے چوتھے بڑے ملک ہو جائیں گے 5 میں سے. آج بھی ہم 4 صوبے ہیں. ہماری سراؤنڈنگ میں افغانستان 34 صوبے لے کے بیٹھا ہوا ہے، 4.5 کروڑ کی آبادی ہے. سری لنکا 2 کروڑ کی آبادی ہے، 9 صوبے لے کر بیٹھا ہوا ہے. ایران میں کوئی 27 صوبے ہیں، انڈونیشیا میں کوئی جو ہے 32 صوبے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ملک کے اندر، انڈیا کی آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے. ایک گھر کے اندر اگر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اوپر کا فلور آپ ڈالتے ہیں،
ہیں, گھر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, گھر ٹوٹ تھوڑی جاتا ہے. یہ تو عجیب سے ایک منطق بنا رکھی. تو یہ تو آپ جو بھی ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے اتنا پسماندہ ہے. کراچی حیدرآباد میں تو کچھ بھی ظلم نہیں ہے. جو ظلم جو ہے وہ لاڑکانہ میں, شکارپور میں, خیرپور میں, نواب شاہ میں اور جیکب آباد میں, جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, وہاں سے مائیں بہنیں 12 کلومیٹر دور جا کر جو ہے مٹکے میں پانی لے کر آتی ہیں. تو یہ تو نہیں لوگوں کو تو نہیں ڈیلیور کر پا رہا یہ والا نظام. لیکن خود کراچی تو صوبائی دارالحکومت ہے, وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھتے ہیں, میئر ادھر بیٹھتے ہیں, لیکن آپ لوگ تو روزانہ کراچی کا رونا روتے ہیں. نہیں, کراچی کا تو رونا روتے ہیں, کیونکہ ہم اگر کراچی کو نہیں بچا پائیں گے تو ہم جو ہے لاڑکانوں کو کیا بچائیں گے. دیکھیں ابھی جو ہے وہ اندرون سندھ میں اور کراچی حیدرآباد میں یہ فرق ہے کہ ان بیچاروں نے اس تمام محرومیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر کئی دہائیوں پہلے ہی وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ہم آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 20 سالوں کے بعد جو ہے وہ 15 سالوں کے بعد ہمارے پاس سے بھی آپ کو آواز نہ آئے, کیونکہ یہ جو نلکا لگا ہوا ہے ہمارے گھروں میں, آج ہمارا جو بچہ ہے اس نے جو ہے وہ نلکے میں پانی آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ 20 سالوں کے بعد کہے گا یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے, اس کو کیوں لگایا ہوا ہے. تو ہمارے گھروں سے کراچی سے نلکے ہی غائب ہو جائیں گے, کیونکہ نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے. تو آج ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, ان میں ہم میں فرق ہے کہ وہ بیچارے ہتھیار ڈال چکے ہیں, ہم ریزسٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود بھی آزاد رہنا ہے اور ان کو بھی آزاد کرنا ہے. تو حالات تو بہت خراب ہیں. آپ حالات دیکھیں, ملک میں بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے. اگر پنجاب اور سندھ میں جنگ نہیں چل رہی تو کوئی بندہ آپ کو جو ایسا نہیں ملے گا جو خوش نظر آ رہا ہو. آپ اس سے بات کریں, وہ ناراض ہیں. اچھا, اب یہ ریاست نے تو حکومت نے پہلے دن بجٹ میں 8,884 ارب روپے ڈویزبل پول میں دے دیے چاروں صوبوں کو. میرے صوبے کو اس سے ملے 2,263 ارب روپے. اب یہ 8,884 ارب روپے 4 لوگوں کو ملیں, 4 افراد کو, جن کو آپ وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں. اس 4 لوگوں سے نیچے اس صوبے میں کسی شہر, ڈسٹرکٹ, گاؤں, گوٹ میں جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. تو وہ جب آپ اپنی بد انتظامی کی, وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا مسئلہ ہے. اگر جو ناراض ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ کا ایک عام آدمی, نیچے کا لڑکا, وہ جب ناراض ہو کے ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو آپ اسی فوج کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آؤ فلاں 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 جو ہے وہ ہو گیا ہے, غدار ہو گیا ہے, آؤ لڑائی کرو. 70 سالوں سے آپ کا یہ نظام غدار پیدا کر رہا ہے اور آپ اپنی فوج سے جو ہے وہ اس کو لڑواتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویشیس سائیکل اب ختم ہونا چاہیے. لیکن وزیر اعلیٰ پہ چیک کے لیے صوبائی اسمبلی ہے جس میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, تو وہ ان پہ چیک نہیں رکھتے. نہیں, وہ یہ پروونشل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین, ہیڈ, وزیر, اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. انہوں نے وہ سیٹ بھی نہیں دی, انہوں نے اپنا بندہ لگا رکھا ہے. ان کا اپنا ایم پی ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے چیئرمین ہے. اچھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو امیجن کریں کہ گورنمنٹ بھی ان کی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی انہوں نے اپنے بار رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ سلیم بھائی, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نمبر, میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے, اور اس تناسب سے 43% وہ سیٹیں نہیں ہیں یہاں کی. وہ تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہم شہری حلقوں کے سیٹیں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں پر ہیں اور وہاں ہزاروں لوگوں پر ہیں. تو مردم شماری سے لے کر الیکشن کمیشن کی سیٹ کی جیری مینڈرنگ سے لے کر, اور پھر تو انہوں نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جس نظام میں آپ کبھی جو ہے وہ غلط کام کرنے پہ اس وزیر اعلیٰ یا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لا دے سکتے. اسی لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جب چھوٹے ہو جائیں گے, اس کا فرق یہ ہوگا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے, اگر کوئی ان کو مطمئن نہیں کر پا رہا اپنی کارکردگی سے, تو وہ اگلے ووٹ میں ان کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنا ذمہ دار, اپنا حکمران چینج کر سکیں. آج کے نظام میں یہ حق نہیں ہے.